اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 11 جمادی الاولی اسلامی تاریخ، غزوہ بدر۔ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے مشرکین مکہ 1000 کا فوجی لشکر لے کر مکہ سے نکلے۔ سب کے سب ہتھیاروں سے لیس تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلے کے لیے اپنے جانثار صحابہ کو لے کر مدینہ سے نکلے، جن کی تعداد 313 یا کچھ زائد تھی، جبکہ مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے اور 8 تلواریں تھیں۔ یہ میدان بدر میں حق اور باطل کی پہلی جنگ تھی۔ مشرکین نے پہلے ہی سے پانی کے چشموں پر قبضہ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو خشک ریگستان میں پڑاؤ ڈالنا پڑا، جہاں وضو اور غسل حتیٰ کہ پینے کے لیے پانی بھی موجود نہیں تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی صفیں درست فرما کر خیمے میں تشریف لے گئے اور سجدے کی حالت میں یہ دعا فرمائی: اے اللہ، اگر آج تو نے اس مٹھی بھر جماعت کو ہلاک کر دیا تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے بارش نازل فرمائی، جس سے تمام ضرورتیں پوری ہو گئیں۔ میدان جنگ بھی سازگار ہو گیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی۔ قریش کے 70 افراد مارے گئے، 70 افراد قید کیے گئے، جبکہ مسلمانوں میں سے 14 صحابہ شہید ہوئے۔ اللہ کی قدرت ہوا میں نظام قدرت۔ ہوا میں اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت دیکھو کہ اس نے ہوا پر بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کی کیسی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ وہ برابر بادلوں کو ایسی زمین پر لے جا کر بارش برساتی ہیں جہاں کی زمین سوکھی اور پانی کے لیے پیاسی ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ بادلوں پر یہ ڈیوٹی نہ لگاتا تو بادل پانی کے بوجھ سے بوجھل ہو کر ایک ہی جگہ پر ٹھہرے رہتے اور ہمارے باغات اور کھیتیاں سوکھے رہ جاتے۔ یقیناً یہ بڑی عظیم ذات ہے جس کا حکم بادلوں پر بھی چلتا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی نماز کے پابند رہیے۔ ہم آپ سے روزی طلب نہیں کرتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے اور اچھا انجام تو پرہیزگاروں کا ہی ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت کا ترجمہ۔ ایک سنت کے بارے میں، خوشبو کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوشبو کا ہدیہ دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رد نہیں فرماتے تھے۔ ترمذی کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، سلام کرنے پر نیکیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے السلام علیکم کہا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ طبرانی کبیر کی حدیث ہے، سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، شراب، مردار اور خنزیر حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے شراب اور اس کی قیمت، مردار اور اس کی قیمت، خنزیر اور اس کی قیمت کو حرام کر دیا ہے۔ ابو داؤد، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی۔ دنیا کے بارے میں، دنیا اور آخرت کی تلاش کا عجیب معاملہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو دیکھے کہ تجھے آخرت کی کسی چیز کی تلاش ہوتی ہے تو اس کا ملنا تیرے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور جب تو دنیا کی کوئی چیز طلب کرنا چاہتا ہے تو اس کا ملنا تیرے لیے دشوار ہو جاتا ہے، تو سمجھ لینا کہ تو اچھے حال میں ہے، اور اگر معاملہ الٹا ہے تو برے حال میں ہے۔ کنز العمال کی روایت ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج آب زمزم کے فوائد۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اس سے وہی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے یہ۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والوں، تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو شیطان بے حیائی اور بری باتوں کا حکم کرتا ہے۔ سورہ نور کی آیت کا ترجمہ ہے۔
یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔